آسی کی دنیا کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں قیامت کے حوالے سے بے شمار روایات اور قیاس آرائیاں موجود ہیں، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کی نشانیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح ترکی کے ایک قدیم گاؤں کا تعلق بھی براہ راست ان عظیم واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ گاؤں نہ صرف قیامت کی بڑی نشانیوں کا گواہ بنے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی مقام پر ہوگا جہاں وہ دنیا کو انصاف اور امن کا پیغام دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی سچ ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کے جواب کو اسلامی روایات اور احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترکی کے اس گاؤں سے کیا تعلق ہے اور اس جگہ سے قیامت کا آغاز کیسے ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن ساتھ ہی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ترکی کے ایک ایسے گاؤں کا ذکر ملتا ہے جہاں قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہیں سے قیامت کی آخری نشانیاں بھی ظہور پذیر ہوں گی۔ یہ گاؤں ترکی کے قدیم شہر دمشق کے قریب واقع ہے اور اس چھوٹے سے گاؤں کا نام ایفیسس ہے۔ اسلامی تاریخ اور روایات میں اس گاؤں کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ قیامت کے ایک بڑے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قیامت کے نزدیک آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر نماز فجر کے وقت ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا اور وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور ان کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کو قتل کرنے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ دجال جو قیامت کے نزدیک بہت بڑے فتنوں کا باعث بنے گا اور اپنے جھوٹے شعبدوں اور خدائی دعووں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے اور اس فتنے یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین محترم، روایات کے مطابق ایفیسس گاؤں کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قیامت کے واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ گاؤں تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دجال کا مقابلہ کرنے کے بعد زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے اور اسی گاؤں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام ہوگا اور وہ دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جسے اسلامی روایات میں عصر عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں زمین پر امن ہوگا اور دنیا میں کوئی ظلم و ستم باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت میں عدل و انصاف عام ہو جائے گا اور لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس دور میں جنگیں ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں ہر طرف سکون اور خوشحالی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور زمین پر مختلف قسم کے عجیب و غریب واقعات کا پیش آنا شامل ہے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا مقابلہ کریں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہلاک کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایفیسس کا شمار ترکی کے تاریخی شہروں میں کیا جاتا ہے۔ رومی دور میں اسے بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں یہاں پر بڑے بڑے مذہبی مراکز موجود تھے جن کا تعلق عیسائیت سے تھا۔ بعض روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان روایات میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ اسی علاقے میں گزارا۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات میں اس گاؤں کا ذکر ایک ایسے مقام کے طور پر کیا جاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔
یہ گاؤں دنیا کے اس آخری دور کا حصہ بنے گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دے کر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ اس قیامت کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں جو معلومات دی گئی ہیں وہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔